يقرض الله قرضا حسنا. کوئی جو اللہ پاک کو قرض حسنا دے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. یہودی کہہ لیا ابو بکر رب تے کنگلا تے بھوکا تے غریب تے مسکین سارا سارے کو منگ رہا ہے اس رب تے میں مان نہیں لیا. سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے زور کا تماچا دے منہ سے مارا. جس وقت تماچا مارے نا انہوں مولوی کہنا گھر سنو یوسیو اپنا ماں بڑھانا کھڑو یا منو محمد کو انصاف لے کے دو. ہوں اتنے گانے کول میں کرا تھا ہوں یہودیاں کو پتا ساڈا مولوی جھوٹا انہیں گل کی اللہ کی توہین کی اللہ کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ کرے تماچا مارے. حتیٰ کہ جدوں یہودی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کولے جانے ہاں جا کے گل بات کرنے ہاں مولوی صاحب بھی نال یہودی عالم کے شگرد بھی نال مسجد نبوی اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے کہتے یا رسول اللہ تھوڑے یار ابو بکر نے سارے عالم سے ایویں توہین کی تماچا مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بڑی سچی جس طرح کا پہلا کیتا کہ آدم علیہ السلام کو لے کے محمد رسول اللہ بلکہ قیامت تک ایسا انصاف والا انسان آنا ہی نہیں جس طرح سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ابو بکر صدیق کو بلایا. آپ فرماتے ہیں ابو بکر یہ کہتے ہیں کوئی نہ مولوی نے چند ماری ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں اللہ کی توہین کی. یہ کہتے ہیں اللہ کو کھاتے کنگلا کے غریب دیسی مالدار اور یہودی مولوی بھی سارے انہیں شگرد کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ سارے مولوی نے گل کھول دی. ہوں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اگر تو گل بھی سچے اے محمد کی دعوت سے گواہ ہے مگر نہ منہ تیرا ہوئے گا ہاتھ یہودی کا تیرے چند پڑے پڑے. انہوں نے کوئی مسلمان بھی کوئی نہیں کیا ہے جڑا ابو بکر کی گواہی دیتا. لیکن ابو بکر کی شان عظمت سے کیا جانے ابو بکر صدیق رضی اللہ گل سمجھنا آئیے ابو بکر ہوتا ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا مال قربان کیا. ابو بکر صدیق کو بندے نے رضی اللہ عنہ جنہوں نے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کی جیسا نیکی کی ہے سب کا بدلہ دے دیتا ہے سوائے ابو بکر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے جتنا دین نو اسلام نو منو کرتا دیتا ہے کسی نے مال جتنا فائدہ نہیں. لیکن انصاف کتنا ہے آپ فرماتے ہیں ابو بکر تیرے فضائل اپنی جگہ سے تیرا مرتبہ مقام اپنی جگہ سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن محمد کی سچی اور سچی عدالت ہے گواہ لیا نہیں کہ چند کھانا والی تیار ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گواہ نہیں کیا ہے لیکن ابو بکر کا کرانا بڑا دین کرا ہے. حضرت عائشہ کے تہمت رکھی اللہ نے آسمانوں کو گواہی کی سبحان کہا کا بہتان عظیم اللہ پاک کے سارے منافق جھوٹے نے آنا سچی. ابو بکر کے تہمت لگی اللہ نے آسمانوں کو گواہی دی. اس کو پہلا جریج بنی سے تہمت لگی بچے نے گواہی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود نے مائی مریم سے تہمت لگی بات اپنی قوم آپا میں لو قوم کے سامنے حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کے آیا. انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی نیک تھی تیری ماں بھی نیک تھی تیرا نکاح نہیں ہوا پھر بچہ کتوں لے گئے سارا سارا رہی. حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کہنے اور میری ماں کے متعلق گلا کرنا رہے ہو انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ دے آتا ہوں یہ کتاب اللہ نے منو کتاب دیتی ہے واجعلنی نبیہ اللہ نے منو نبی بنایا واجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکات میں جتنے بھی جانا کرتا ہوں میرے سے زندگی رب کی سلامتی پیدائش کی سلامتی جدوں میں مرنا پھر بھی سلامتی ہوئے. مریم سے تہمت لگی تھی کون بولیا بچہ مائی مریم سے تہمت لگی بچہ بولیا جریج علی سے تہمت لگی بچہ بولیا. ایک اور قرآن کا واقعہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے مائی رہا کمرے میں لے کے گئی دروازے بند کیتے یوسف علیہ السلام رکھے وہ چلیے کھائی طرف میرے رنگ کے یوسف علیہ السلام کے میں کہا معاذ اللہ ان ہوتی ہے سوال ان کا تعریف الظالمون منو
ہے جنہیں ہر چیز نو پیدا کیتا ہے. مائی مریم نے حضرت زرا حضرت یوسف نے زلیخا والا بھیجا باہر دوڑے. زلیخا نے قمیض پھاڑی پچھو قمیض پاٹ دی باہر نکلے. عزیز مصر کھڑا سی. عزیز مصر نو دیکھ کے زلیخا کہندی ہے کھال لڑیاں راکھے نو گھر تیری عزت تے اج پہ گئی. جس وقت گل بات ہوئی تو پھر بچہ بولیا. بعض مفسرین کہندے بات کہندے ایسا بندہ جنہیں کدے کلام نہیں کیتا. انہیں کہا دیکھو یوسف کی اگر قمیض پھٹی ہے تو تے یوسف جھوٹا زلیخا سچی. اگر قمیض پھٹی ہے پچھوں یوسف سچا زلیخا جھوٹی. قرآن کہتا ہے کہ دونوں سایہ صاحب ملا رہا انسان قمیض قدر دوبارہ قمیض پچھوں پھٹی تھی. زینے نے سمجھا ساری چلاکی میری بیوی دیے. انہیں کہتے اللہ کو بڑا بھی معافی مانگ. لیکن میں دعوے کرنا چاہتا جنہیں گواہی دی بچے نہیں. لیکن ابو بکر سے جدو والے بچہ نہیں بولے اللہ نے قرآن نازل کیا. قد سمع اللہ تحقیق سنی اللہ نے نہ لوگوں کی گل. ان اللہ فقیر ونحن الاغنیاء. جنہوں نے کیا کہ اللہ فقیر ہے اسی غنی ہاں. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے منہ سے چند نہیں ماری جائے گی. ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی بندہ نہیں. لیکن میں اللہ گواہی دینا. اس یہودی نے گل کہی ہے جب ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی تو وہ بکر بچیا وگرنہ محمد کی عدالت تھپڑ پہ ہی پہ. سچی اور سچی عدالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. سیدنا عمر بن خطاب انصاف جدوں میں پھر اللہ کی رحمتاں ہوئی برکتاں ہوئی. ہر چیز داخل ہوتی ہے. زمین گندے اگاندی ہے. آسمان کو رب دیا رحمتاں ہوئی. جدوں باڑیاں واسطے اور قانون ہوئے وڈیراں واسطے اور قانون ہوئے سرکاراں واسطے اور قانون ہوئے مالداراں واسطے اور ہوئے وزیراں مشیراں واسطے اور ہوئے عام رہن واسطے اور ہوئے. پھر رب دیا رحمتاں نہیں ہوئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دن کا انصاف کوئی چودھری کوئی وزیر کوئی صدر کوئی مالدار کوئی لمبردار ایک دن کا انصاف کرے 60 سال کی بات بن سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ 60 سال عبادت کرتا رہے ایک حق سچ کی سچی گل کر کے انسان کا فیصلہ کرے 60 سال کی موت نال یہ بہت اجر کے سوال ہے. لیکن انصاف کی گل کرنی بڑی مشکل ہے نا. کوئی حق سے بندہ نہیں ہوئے پاسے بندہ ہوئے تے ساڈے چودھری پہلے ہی بارے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے ہی جن بہتے مٹھے والی چاہ پڑائی فیصلہ نہیں ہونے لگا. ہائے رامو اگر انصاف نہ کیتا جائے رب کی زمین سے پھر جلن انصاف نہ ہوئے پھر ظلم ہوتا ہے قتل و قتال ہوتا ہے انتشار ہوتا ہے فساد ہوتا ہے لڑائیاں ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں آپس دکھ لوگ ہو جاتے ہیں سکون ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ پریشان اور غم اور مصیبت رہنے ہیں جب انصاف نہ کیتا جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ آیا. عمر بن خطاب نے خود ہی کچہری لائی. لوگوں سوال کرو شکایت کرو جو معاملہ ہے. مصر کا گورنر اللہ حکمت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصہ مصر بڑے جلیل قدر صحابی. انہاں دے بیٹے نے کام بدو نال گھوڑا بجایا. لوگوں گلا کرنیاں بڑیاں سوچیاں. گھوڑا بجایا عمر حضرت عمر بن عاص سے بیٹے نال وہ بدو پینڈو کا گھوڑا اگے نکل گیا. گورنر نے پتر نوں غصہ آیا کہ میرے گھوڑے نال میرا گھوڑا رب گیا. انہیں چابک ماریا بدو ٹریا. مدینے عمر بن خطاب کی دعوت آیا. کہنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا امیر المومنین بندہ پیش آیا جب گورنر نے پتر آن میں بن مارن. عمر بن خطاب کہنے یہ گل کہنے اس طرح گھوڑا بجایا میرا گھوڑا بج گیا. اس گورنر نے پتر نے انہوں ماریا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب نے اس ویلے بندہ بھیجا مصر کے گورنر نوں بھی سارے مصر نوں عمر بن عاص نوں. عمر بن عاص خود بھی اپنے ساتھ ڈاکٹر لے کے ذرا مدینے آئے. مدینے آئے حضرت عمر بن عاص کے سر پہ وال نہیں تھے. عمر بن خطاب نے کہہ دیا لے کے دعا عمر بن عاص سے سنت ماریا. انہیں کیا اللہ نے لوگوں کو غلام پیدا نہیں کیتا ساتھ پیدا کیتا ہے. تو لوگوں کو کا غلام بنایا ہے. تیرے بیٹے نے ماریا. مدینے کی عدالت عمر بن خطاب دی جس طرح انہیں چابک ماریا چھوٹی ماری
اپنے دونوں نے پتر کو مرائی گئی کیا اس کا تو خوش ہوا. ایک اور عمر بن خطاب کے عدالت میں مقدمہ آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے عمر بن خطاب دے تاہی اللہ نے رسول نے فرمایا تھی اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے کی کوئی تھی بنو مخزوم قبیلے تھی. بڑا مضبوط قبیلہ بڑا عزت والا قبیلہ لیکن بعض لوگوں نے جی عادت پہ نہیں جانی نہیں ہے. یہ چوری کی عادت تھی عورت کو یہ چوری کر لی ان سے شریعت کا مسئلہ بھی کٹیا جائے گا. لوگوں نے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جرا گل بات کریے یہ عزت کا رکھ دیے بڑا خان پان ہے اونچا ہے یہ کٹیا جائے گا. لوگ کیا کریں گے کہ اما تک آئے گا بھی فلانے قبیلے کی عورت ہاتھ کٹیا گیا. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید بن محمد جرا کیا جو بیٹا اسامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے مشورہ کیا کہ اسامہ نے اللہ کے رسول کو بھیجنے ہیں کہ جا کے اللہ کے رسول سے گل بات کرے. اسامہ کی گل اللہ کے رسول واپس نہیں کریں گے. حضرت اسامہ نے کہو گے جا کے کہنے یا رسول اللہ یہ موجود قبیلے کی عورت ہے بڑیرے گھرانے کی عورت ہے انہیں چوری کر لیے یہ منہ کالا کر لو یہ اور کو سزا دے دو لیکن یہ ہاتھ نہ کٹو. جب ایسی گل ہوئی نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گا تو پاپا میں اور بھی ہاتھ کٹنا ایک مہینے لیے محمد کی بیٹی اگر چوری کرے ہوگا بھی ہاتھ کٹیا جائے گا. یعنی انصاف ہے جب انصاف ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت ہونے نے حتیٰ کے بعد لوگ بڑے جلد دعا ہونے تیز دماغ ہونے بعض بندے جھوٹے بھی پڑے بھی سچے ہو جاتے ہیں. شراب کی وجہ تو بعض سچا بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نے بادشاہ بھی نے لیکن بعض دفعہ انبیاء نے اللہ معاف فرمائے اللہ نے سلطان ہی فرمانے ہوتے تھی کہ جہاں بندہ میرے کو مقدمہ لے کے آتا ہے اپنی چل زبانی کی تیز زبانی کی وجہ تو اپنے آپ فیصلہ کرا دیتے فرمایا محمد کو جہنم کی آگ لے کے جائے گا سونا چاندی نہیں ملے گا. یعنی ظاہری طور پہ فیصلہ کرنا ہے نا. داؤد علیہ السلام کے پورے 2 عیسائیاں 2 سفر میں نکلیاں. داؤد ایسی کہ بچہ اگے رستے میں گئیاں کہ ظاہر حاجت میں جیسا بھی معاملہ بنیا بچے بٹھائے ایک کے بچے کو بٹھایا کوئی شامل ہے. جب لے گیا تو جدا چوکے لے گئی انہیں رونا پاس لیا بھی تیرا چوکے گھر تیرا پتر میرا ہے. حتیٰ کہ رونا بن گیا. داؤد علیہ السلام کی مجلس سے گل ٹر گئی. داؤد علیہ السلام نے گل بات سنی کہ جس عورت کا بچہ چوکے کھڑیا گرار بڑی گلا بڑی کرتی تیز بڑی چراغ بڑی ہوشیار بڑی. حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام نبی اللہ نے ہاتھوں میں نے دھوکھا دے دیا. داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی مجلس کو نکل گیا. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے مفسرین کے اندر 14 سال ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور سیدھا بچہ نہیں ہے وہ روندی ہے جی. سلیمان علیہ السلام کے اندر اللہ نے بتائیے سارے کروں ساری داروں کی کیوں لوگ ہسے مسکرانے جاتے ہیں تو کیوں رونی ہے جی. وہ کہنی دراصل کر لے این چلاکی کر کے نہیں بچہ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کہنے لے تمہارا لمبے کھانی نہ کر لیے والد محترم داؤد علیہ السلام نے بولے گے کہنے لگا جی ذرا گھر تھوڑی سمجھنے میں فرق لگ گیا انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام کہنے کہ سلیمان علیہ السلام کہنے کھلی اگائی جائے ایک کہنی میرا بیٹا دوسری کہنی میرا بیٹا ایک بچے کو کٹ کے 2 حصے کر کے کہوں دے دیتا جائے کہوں دے دیتا ہے. جدا ہو گیا ہاتھ کے رہ گیا ہے نا وہ کہنی بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی گل ہوئی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ابا جی پتر ہے نہیں ہے وہ دوسری کہنی ہے ذبح نہ کرو ایڈیاں بوٹیاں نہ کرو 2 حصے نہ کرو وہ تیرے زندہ رہا کے اپنے منہ ہی سے ہلا کر دی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ابا جی پتر ہے جی کہنی مارو ذبح کرے گا پتر نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ جھوٹا بندہ بھی سچا بن کے مجھے جت جاتا ہے. اسی اپنی زندگی سے دیکھنے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں چلاک قسم کے تیز قسم کے ہوشیار قسم کے بڑے چلاک قسم کے ہوتے جھوٹے نے لیکن
کرنا، حق کی بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو کل قیامت کا دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا، سورج بھی سوا نہیں لیتے ہوئے گا. آج 9 کروڑ میل دور ہے سورج، سوا نہیں لیتے ہوئے گا. لوگ اپنے پسینے شربور ہوں گے، بعض گوٹے کہنے گوٹے کمر تک حتیٰ کے بعد اپنے پسینے گوٹے کھا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ حکم ستا بندے اپنی افغان نصیب فرمائے گا. انہیں ستا بندے سے کو بندہ ہوگا جڑا انصاف کرنا ہوگا، اپنی رائے مطلب انصاف، اپنی برادری کی انصاف. اگر حادثہ وزیر ہے، خاندار ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، کوئی بھی ہے انصاف کرتا ہے، پنڈ چودھری لمبردار ہے انصاف کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جدو کل قیامت دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اللہ انہوں نے اپنے کا سایہ نصیب فرما دے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے کل قیامت کا دن ایک سچے پاسے انصاف کرنے والے لوگ، حق کی بات کہنے والے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے رب کے سچے پاسے آئے نور کے ممبر ہوندے انہوں سے لکھے ہوندے. انہاں دے چہرے چودھری رات کے چند چمکتے ہوندے جنہاں نے انصاف کرنا ہے. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے خوف ہوندے، کوئی انہوں نے خوف نہیں ہوئے گا، کوئی انہوں نے ڈر نہیں ہوئے گا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کرنے والا بندہ لمبردار ہوئے، چودھری ہوئے، وزیر ہوئے، صدر ہوئے، گورنر ہوئے، کوئی بھی ہوئے، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے اپنے واسطے، اپنی رائے واسطے، اپنے پنڈ واسطے، اپنی برادری واسطے، اللہ کہتا ہے خالی منو شرما. جب انصاف کرنا ہوئے، جب انصاف نہ کیتا جائے، کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھ کر نہیں چاہیے. آپ فرماتے ہیں جدو بندے نو احتیاط دتا گیا، دو برادری تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کیا فلانا سزا انصاف میں فیصلہ کر دے. اس بندے کو سمجھنا چاہیے اللہ نے منو عزت دیتی ہے، اللہ نے منو مقام دیتا ہے، اللہ نے منو شرف دیتا ہے. پورا پنڈ اتنے لوگ آباد نے لیکن پورے پنڈ میرا چناؤ ہے اور وہ حق کے سر کی گل کرنی چاہیے. اگر نہیں کرتا اللہ نے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن انہوں مجرماں یہ کام پیچھے کرنی ہونے رب کی دال پیش کیا جاتا اور انعام ہوئے گا. وہ بندہ ہے جہاں دنیا میں انصاف نہیں کی کرتا، وہ انعام ملے گا. اللہ کے راستے سچے پاسے ہوتے انصاف کرنے والے انہوں نے چہرے چمکنے ہوتے یا چودھری رام کا چند چمکتا ہے، خوشبو والیاں ہوندیاں، انہوں نے نور دیا تجلیاں ہوندیاں، رب دیا رحمتاں ہوندیاں، خوشیاں ہوندیاں، اطمینان ہوئے گا، سکون ہوئے گا. انصاف نہ کرنا رب کے دربار پیش ہوئے گا، اینج ہوئے گا کہتی داتا میں پیش ہوتے ہیں اور دونوں پہ پتہ لگے گا کہ یہ بندہ ہے جو انصاف نہیں کرنا. اللہ جانتا پنڈا میں وڈیرے، پنڈا میں چودھری اے اگر انصاف کرنا پہن حق سچ کی گل کہن لگن میرا ایمان ہے اللہ پاک شاید یہ نیکی کی وجہ سے اللہ اسلام معاف کر دے. انہوں نے جنت دے دے اور دو بھراواں لڑے صلح کرانا، دو لڑتے پہ بیچ مار کے انصاف کی گل بات کر کے صلح کرا دیا، لڑائی ختم کرا دیا، چھوٹا یہ نہیں ہے. اللہ نے رسول فرمانے نے اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں روزے نالوں، نماز نالوں، حج نالوں، سچے حیات نالوں بڑی نیکی نہ دیکھا؟ صحابہ کہنے دسو. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا دو مسلمان بھراواں لڑے والے درمیان صلح کرا دینا. اس طرح طاقت نہیں نفلی روزے نالوں، نفلی حج نالوں، نفلی سچے حیات نالوں، نفلی نماز نالوں بہتر ہے. جس طرح میں پہلے کیا اگر وڈیرے لمبردار چودھری سرکار برادریوں نے اگر اس طرح کچھ بھی نہ کر انصاف سے آپ فیصلے دے کر لوگوں نے لڑائیاں کر دیتے حق کر اللہ جانتے ہیں میرا ایمان ہے شاید اللہ پاک نے دیا دیکھا انہوں نے قبول کر کے انہوں نے زندگی میں گزرا واسطے جنت میں ہم لیکن کتنے آج بھی صحابہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا جدو اللہ کی زمین اتنے ایک حق کے سچ کا فیصلہ ہوتا ہے ایک مہینے کی رحمت نام دے سکے ایک مہینہ رحمت دیا بادشاہ رحمت سے ہوا چلن وہ اتنی فصلیں نہیں ہوتی اتنی رب کی رحمت برکت نہیں ہوتی جتنی حق اور سچ کے انصاف کے فیصلے ہوتی ہے. جب انصاف کیا جاتا ہے عدل کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے میں دو بندے آئے ایک میرے بندہ مراد کے نام مسلمان ایک یہودی سی
میں تو ہندوستان نہیں کہہ سکتا کہ تھی میرے نال ہو میرے نال کا ایک بندہ دو نمبر مسلمان دوسری طرح کا بندہ صحیح مسلمان نہیں دو نمبر مسلمان لڑائی ہو گئی یہودی نہ ایک مسلمان یہودی دی آپ ایک تنازع ہو گیا وہ کہنا چیز میری ہے مسلمان کہنا میری ہے اور یہودی کہنا چل محمد رسول اللہ کی تعالی یہودی کو پتا سی محمد رسول اللہ سچا فیصلہ کر دے حق کی بات کر دے دونوں مسلمان انہوں پتا راج اٹھایا وہ کہنا نہیں تھوڑے سردار کہاں فیصلہ کرے جانے ہیں یہودی کہنا کیسا مسلمان ہے تو محمد رسول اللہ کی عدالت نہیں جاتا اللہ کے رسول کے کولے نہیں جاتا انہوں جانا پیا اللہ کے رسول نے خبر سنی یہودی جب فیصلہ دے دیتا مسلمان باہر نکلیا کہتا یہودی نو گل سن اللہ کے رسول میں اپنی زبان تھوڑی ترجمانی کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہنا کہ تیری عزت رہی ہے انہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول سیدھے بھاگے نے مسجد رہنے والے نے دنیاوی گلاں دے نال پتہ نہیں اے اللہ کرنے والے نے انہاں نوں صحیح سمجھ نہیں آئی فیصلہ ٹھیک نہیں کیتا چل عمر بن خطاب کی عدالت چل رہے ہیں یہ مسلمان کا دین سی کہ حضرت عمر بن خطاب یہودیوں نال بناؤ نے بڑے تخت نے میرے اب فیصلہ کر لے عمر بن خطاب کی عدالت میں مقدمہ کیا جس وقت یہودی نے بات کی تھی مسلمان نے بات کی تھی عمر بن خطاب عدالت کر لے یہودی کہتا عمر سن تیرے نبی محمد نے میرے حق فیصلہ کیتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے اور دو عمر مسلمان نے چہرہ دیکھا اور فرمایا عمر بن خطاب کہنے دس ہوئی کہنے ہاں بات کیا اس طرح نہیں سیدنا عمر بن خطاب کہنے خیر جا عمر بن خطاب اندر تھے عمر بن خطاب نے بات نہیں کی تھی قرار نہیں کیتا جھگڑا نہیں کی تھی اندر گئے تلوار لے جائے اور دو عمر مسلمان کی گردن اتار دی مدینے چھوڑ کر کہا گیا عمر بن خطاب نے مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے حتیٰ کہ انصاف لینا لے آگے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیتا ہے اللہ نے قرآن نازل کیتا فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم اے محمد تیرے رب کی قسم ہے جاؤ پورا قرآن پڑھو ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں جب رب نے کیا ہے اے محمد تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون ایماندار ہو نہیں سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم حتیٰ کہ اپنے تنازع اپنے اصلاحات میں تم فیصلہ ماننے چلا فیصلہ مانن جو تسی فیصلہ کرو اپنے دل سے بھی پریشانی نہ ہوئے وہ یسلموا تسلیما بلکہ اطمینان کا تسلیم کر اگر نہیں کہ تیرے رب کی قسم مسلمان نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے عمر بن خطاب نے بتایا وہ کرنا سیدنا عمر بن خطاب کی دل اتار جانی حتیٰ کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا خون مال ہے اے مومن مسلمان نہیں جو محمد کریم کی عدالت کا فیصلہ نہ مانے جو اللہ کے رسول کی غربت نہ مانے تائی سعودیہ سے ایک وزیر نے کیا انہیں کیا ابھی سال دے ایک دو بندے نو پھانسی لگا کے ایک دو بندے سے ہاتھ کٹ کے پورا سال قرآن کی زندگی گزارنے ہیں جدو پتہ لگے گا چوری کرنا لگے کھولتے کھولے کھلو گے جمعے والے دن ہاتھ کٹیا جائے گا پورے علاقے کو کام ہو جائیں گے پورے علاقے کو چور درخت کرتے جاؤں گے قتل کرنا جدو پتہ لگا کہ منگل قتل کیتا جا رہا ہے اور یہ کھانے کو ہے کھلانا اختار ہونے اور کھلانا اختار ہونے نے پیسے لانا رہے رشوت لانا رہے لیکن محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بڑا کمال دور گزرا ہے بعض ائمہ نے بڑا بڑا عظیم نام شمار کیا ہے محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دوست اتنا انصاف نہیں کہ یہ اور پیشہ کٹے جو گئے اللہ اکبر اتنا انصاف سید محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو توڑ دے ایک دن اللہ نے خاص ملے سید محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چہرے پہ پسینہ صاف کر رہے ہیں وہ کہنا عمر بن عبدالعزیز بڑا انصاف کیتا ہے کیوں پریشان ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے ہیں کہ میرے دور حکومت اندر دورے کے میرے اندر ایک نہر سے سے بکریاں رکھ گزر گیا بکری کی لت ایک خود میں جا کے لت پڑ گئی اللہ کا وہ پوچھ جاؤں گا تیرے دور حکومت کے اندر بکری کی لت ٹوٹی کیوں ٹوٹی ایسے انصاف ہو گیا اللہ کی عدالت کا بھی چھوڑنے نہیں رہا تو دنیا میں انصاف کرے گا اللہ کو عزت دے گا جو دنیا میں انصاف نہیں کرے گا کام خراب ہوئے گا سارے معاملہ نیت ہے نیتا ٹھیک کیتیاں جا نیتا میں فطور نہ ہوئے نیتا میں انتشار نہ ہوئے جتنے نیتا میں فطور آ گئے رب نے رحمتاں لانیاں کار کے مالک کی نیت فطور آ گئے کار کا نظام
جسے ریتا میں فطور ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بڑی تھوڑی نقل کی تھی. مولانا رومی نے ایک بڑی شاعری لکھی. مولانا رومی لکھتے نے ایک توتی سے توتا بولتے سب باتیں یعنی حکایت انہوں نے بیان کی ہے. میں تو مکالمہ کہہ رہا ہوں مولانا رومی نے ایک توتی سے توتا رات پہ گئی تو ایک درخت سے بیٹھے اجاڑ بڑی جنگل بڑا توتا توتی نو کہندا ہے کہ اتھے الو دی آواز آندی ہے جتھے الو رہن اوتھے اجاڑا ہوندے نے اتھوں نہ جائیے اے کھاجے ہی نگر اتھے الو دی آواز آندی ہے اور توتی کہندی ہے گل سن رات گزاری چپ کر کے نیرا پہ ہے سویرے جب دن چڑھیا اٹھ کے چلے الو بھی نال داڑھی تے رکھیا اونے آ کے توتی پھڑ لی. جب وہ توتی پھڑی توتا کہندا ساڈے نو اور الو کہندا میری بیوی ہے اوے میری گھر والی ہے اے میری ہے اور وہ کہندا گھر سن نہ اے ساتھ تیرے نال نہ تم تیرے نال نہ پیر تیرے نال نہ ہاتھ تیرے نال دا کیوں وہ کہندا پر جے کوئی ہے میری ہے انہیں کہا چل قاضی کو چلنے ہاں فیصلہ کرتے ہیں. قاضی کو گئے الو تگڑا توتا مارا قاضی نے دیکھ کے الو کے ہاتھ فیصلہ کر دیا. انہیں کیا الو نے وہ میں راتی تو یہاں جگہ سنتا رہا تھی کہتے جتنے الو جانا ہوئی نے وہ اتنے جانا نہیں ہوئی جتنے یہو جہ قاضی بےمان ہو اتنے جانا ہوتا ہے. یہ توتی نے نہ پڑھتے نہ لوٹے نے نہ مکتے نہ لوٹا ہے نہ سکتے نہ لوٹا ہے نہ پیر ساری شکل صورتیں نہ لگی ہے. میری نام سے ایک چیز لگی جتنے الو ہوتا ہے جانا اتنے نہیں ہوئی جتنے قاضی بےمان ہو بڑے بےمان ہو چولی بےمان ہو سردار بےمان ہو اتنے دوائیاں ہو جائے انتشار ہوتا ہے لڑائیاں ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں قتل و قتال ہوتا ہے سکون ختم ہو جاتا ہے انتشار ہوتا ہے. مولانا رومی نے بات رہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ایک ساتھ سفر سے نکلا راسن پچھلے بات کا نکلا اگے کہنا ایک باغ بڑا تھوڑا باغ کا دیکھ کہنا ہو میری رائے جیسا پہلا بات انہیں غلام نو نوکر نو کیا مالی نو کیا ایک گلاس امرونا تو ہمارا کا جوس کرا وہ کیا انہیں اتنی نام پھر کے نچوڑیا کہ گلاس پھر گیا اسے وقت بات تھا کہ نہیں فطور آ گیا کہنا اتنا قیمتی بات میری رائے اندر یہ اسے صرف سنانا چاہیے جمانا لانا چاہیے مہانا فلانا نے دوسرا سے لانا چاہیے حتیٰ کہ جدوں کی نیند فطور آیا پھر وہ کہنا ہے وہ سمالی نو کہنا ہے منو جڑا دو گلاس پڑا اٹھیا انہیں ایک جوس ایک نچوڑیا نہ 2 3 4 5 لیکن گلاس کو نہ پچیا. وہ بادشاہ کہنا کہ گل ہے وہ مالی کہنا ہے ساڈے باغ دے وچ تمہاری ادو آندی ہے جدوں بادشاہ دی نیند فطور آیا انہیں اپنے توبہ کی انہیں تو میری فطور آیا اور دے پچ لانا چاہیے توبہ کی اللہ نے صبح کی دوبارہ نے کیا کہ کوڑ گلاس دیا پھر ایک کی نارا کا جلانا نچوڑیا پھر گلاس پڑ گیا جتنے منٹوں کی فطور ہے رب کا پتہ نہیں گیا انصاف عدل ایک بھی نہیں ہوا اللہ کہنا تقوی کے قریب ہے انصاف بھی بلکہ قرآن کہتا ہے اے محمد کریم وہی حکم تو حکم بین الملک اگر ایک یہودی کے کوئی فیصلہ رکھتے ہیں انصاف کے نال فیصلہ کرنے ان اللہ لا يحب المفسدين بے انصاف بے ایمان دھوکہ باز کرنے والا اللہ محبت نہیں کرتا. اللہ محبت کرتا ہے يحب المفسدين انصاف کرنے والا ترازو صحیح کرنے والا حق کی گل کرنے والا سب کی گل کرنے والا اللہ رب العالمین نے دعائے اللہ پاک میری بھی اصلاح کر دے اللہ تو بھی اصلاح کر دے اللہ سب حق اور حق کی بات ہمیں پتہ ہے اللہ کا ہے انہوں نے تو اٹھا ہوگا لیکن میں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم مطالعے مارکیٹ میں یہ کرنا تو یاد آ رہی ہیں سمجھ اتنی یاد آ رہی ہیں دنیا کے ویسا کچھ ناراض ہونے کے کچھ بھی نہیں انشاءاللہ قیامت والے ان حاضر سے اسلام کو ملے گا انشاءاللہ کیوں میں سمجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور مولوی جڑا حق نو جاندا لیکن حق کی بات نہیں کہندا کل قیامت کے روز اپنے نظام پائی جائے گی اور لوگوں کے سامنے تو کہا جائے گا ایسا وقت تو بندہ دنیا میں کام ہوتے دنیا کی عزت باتیں دنیا میں پیسے باتیں حق کی بات نہیں کہنا میں تو جو منو سمجھ آ رہا میں تو سمجھ رہا منو نے انشاءاللہ دنیا ہر اس کو شروع ہو جائے دنیا دنیا اسلام کی زندگی چلاؤ اگر نہیں منو نے ذلیل ہو گئے
دل دلیل ہو دے، دل دلیل ہو دے، اللہ کے آپ کی عزت ہے، عجب تمہیں نہیں تھا، اللہ کہہ رہا محمد کریم دنیا دے بھوکے، دنیا کی جگہ آپ دے بھوکے، عزت کرنے نے کوئی لاکھ عزت جمعیہ، ساری عزت میرے کو نے، میں جنہوں چاہنا ہے جو کہنا، جدو میں دلیل کرنا تو بیٹھے دلیل کر دینا، میں عزت دین لگا عام لوگوں نے عزت دے دینا، لوگوں انصاف کی بات کرو، حق کی بات کرو، اپنے خلاف آنے، بغانے کے خلاف آنے، سجنوں کے خلاف آنے، دشمنوں کے خلاف آنے، رشتے داروں کے خلاف آنے، بغانے کے خلاف آنے، حق کی بات کر تو سنو ہے نا، مجرم ہو ہے نا، اللہ رب العالمین کے دعا اللہ پاک میں سب سے نام الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا